السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ شیخ صہیب رفیق سیٹھی سینئر وائس پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا کہ حکومت کی جانب سے انٹرسٹ ریٹ کے اضافے پر کسی کو توقع نہیں تھی۔ حکومت کی پالیسیوں کے مطابق معیشت اور ڈالر کو کنٹرول کرنے کے علاوہ جی ڈی پی گروتھ میں پچھلے سال کی نسبت اس سال مزید اضافہ کرنا ہے، تو ایسا کرنے سے ہم ہائپر انفلیشن کی طرف سے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ لانگ ٹرم بزنس پالیسی بنائیں۔ اس حوالے سے انہوں نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا، جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار گیونگ اے چانس ٹو گیو آور ویو پوائنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی گورنمنٹ کی جانب سے اچانک آتے ہی ایک دم میں انٹرسٹ ریٹ میں اتنا ہاتھ اضافہ کرنے کی توقع نہیں تھی، وہ کہ گورنمنٹ نے ہمیں اس حوالے سے کافی ریزن دی ہے کہ ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے یو ایس ڈالر کو مینٹین کرنا ہے، ہم نے جی ڈی پی گروتھ کو پچھلے سال سے ہم نے زیادہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم ہائپر انفلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو لانگ ٹرم بزنس فرینڈلی پالیسی بنانی چاہیے، ہماری بزنس فرینڈلی اپروچ ہونی چاہیے، اور فوراً اس کو ہمیں ریویو میں لے کے جانا چاہیے۔ جو 15% جو پالیسی ریٹ گورنمنٹ نے ریوائز کیا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اس سے انڈسٹریلائزیشن کافی مشکل ہو جائے گی، اور انٹرسٹ ریٹ دیکھیں بڑھانے کا جو اثر جو پڑتا ہے آپ کا انفلیشن ریٹ ہے نا، اس سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ اس سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے۔ اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ سابقہ ایکسپیرینس میں جب بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، تو کیا اب ہم نے انفلیشن ریٹ کنٹرول کر لیا ہے؟ ہم بالکل نہیں انفلیشن ریٹ اسے کنٹرول کر سکے۔ تو جو پریویس ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم نے دیکھنا چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ سے انڈسٹریلائزیشن ہے یہ بڑی حد تک یہ متاثر ہوتی ہے، اور ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا ان پٹ کاسٹ بڑھ جاتا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے، اور اس میں اکانومی کافی ہماری سفر کرتی ہے، جس سے ہماری انپلائمنٹ کی طرف ملک جاتا ہے، اور انفلیشن ریٹ بڑھنے سے دیکھیں ملک کو کافی نقصان ہوتا ہے، اور اس میں اگر ایسے ہی پالیسی ریٹ بڑھتا جائے گا تو انفلیشن ریٹ اور بڑھتی جائے گی، تو آخرکار اس کا اثر ہمارے عام آدمی پہ، کامن پرسن پہ بہت زیادہ پڑے گا۔ تو ہم اس پر گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ نیگوشیٹ کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب سے ہماری تھوڑا سا پہلے میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے تجاویز بڑے غور سے سنی اور اس پہ عمل درآمد کیا، جس کے ہم ان کے مشکور ہیں۔ دیکھیں معاملہ جو ہے اس کو نیگوشیشن بغیر حل نہیں کیا جا سکتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس فرینڈلی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی نیگوشیٹ کرتے آئے ہیں، انہیں کافی فیصلے ہمارے حق میں بھی کیا، انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے، اور ہمیں اب بھی توقع ہم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو مانیٹری پالیسی جو ہے 15% اس کو ریویو کرے گی، پالیسی ریٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو کاروبار لوگ کھل کے کر سکیں اور کاروباری حضرات کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور میں آپ کے اس چینل کے واسطے سے تمام عنوان بالا پرائم منسٹر آف پاکستان حکام بالا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی طرف سے جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پالیسی ریٹ پہ ریویژن ہمیں کی جائے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پالیسی ریٹ بڑھنے سے ہم اس ریجن کے اندر، کیونکہ کافی انکمپیٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے کائبور اوپر جا رہا ہے، ہماری اس سے ایکسپورٹ سفر کرے گی، ہمارا جو لوننگ اپ کاسٹ زیادہ ہو جائے گی، ہماری امپورٹ کاسٹ بڑھنے سے ایکسپورٹ متاثر ہوگی، اور آپ لوکل انڈسٹری کو بھی اس میں آپ اس کے افیکٹ سے بچا نہیں سکتے، جس کا اثر پوری انڈسٹری پہ اور پورے کنٹری پہ ہوگا۔ تو اکانومک جو ٹرم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، لیکن ریئل ورلڈ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک آپ سے امپورٹ بیس اکانومی ہے، ہمارا فیول امپورٹڈ ہے، ہماری جو میجر کمیڈیٹیز ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، ہمارا را مٹیریل امپورٹیز ہے، تو ہمیں بطور ریاست اسے کنٹرول کرنے کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ اور میں یہ توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ جو انٹرسٹ ریٹ کو 15% پہ لے گئے ہیں، اس سے انڈسٹریلائزیشن کیسے ہم افیکٹ ہوں گے، مینوفیکچرنگ سیکٹر اس سے ہرٹ ہوگا۔ دیکھیں انپوٹ کاسٹ بڑھنے سے اینڈ اس کا جو اثر عام آدمی پہ جیسا ہو رہا ہے، دیکھیں بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، کس طرح ہم اپنا کاروبار رن کریں گے؟ کاروبار ایک قسم کا کرنا ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بزنس کو سپورٹ کرے تاکہ جو ہم اس وقت اکنامک جو کرم سے گزرے ہیں اس کو ہم فیس کر سکیں اور اس سے باہر نکلیں۔ پاکستان اس وقت بہت ڈفرنٹ قسم کی اکنامک سچویشن سے گزر ہے، اس سے ہم سب نے مل جل کر ہمیں نکلنا ہے۔ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہم سپورٹیو اینڈ پہ ہیں،
and we are ready to lend our hand with the government. اور ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کرتے ہیں. اور دیکھے جائے تو وہ ایک جو سوورن کنٹری ہوتی ہے اس کے جو 4 مین پلرز ہیں, اس میں آپ کی سول سوسائٹی ہے, آپ کی اکیڈیمیا ہے, بزنس کمیونٹی ہے, گورنمنٹ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے. تو ہم چاہتے ہیں ٹوگیدر ہم مل کے, ٹوگیدر وی کین, ٹوگیدر وی ول, اینڈ ٹوگیدر ول میک پاکستان اے ویل ڈیزرو اکنامک سپر پاور. اور ہم مل کے ملک کو اس اکنامک جو کرن سے ہم نکالیں گے اور ملک کی ترقی کی راہوں میں انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اچھے طریقے سے گامزن کریں گے. بہت بہت شکریہ. خبر ہے پاک وطن سے. مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں نوید علی کے والد رانا احمد علی ارائیں کا قتل نیا رخ اختیار کر گیا. قتل کے نامزد ملزم چودھری سبطین نے سینکڑوں افراد کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بے گناہی کا حلف دے دیا. بالکل معروف سماجی شخصیت علی عمران ہتھیانہ کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری سبطین نے کہا کہ مقتول رانا احمد علی ارائیں میرے بڑے بھائی اور ممبر صوبائی اسمبلی میاں نوید علی میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رانا احمد علی کو قتل کرواؤں. سابق سلی وائس چیئرمین میاں اسرار ظفر بوتلہ, پیپلز پارٹی کے رہنما راؤ جمیل ہاشم خان, مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری عاطل محمود منی خان سمیت سینکڑوں افراد بھی موجودگی میں چودھری سبطین نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں قتل یا قتل کی سازش میں ملوث نہیں. ایک منصوبے کے بندی کے تحت مجھے ملوث کیا گیا. میری کروڑوں جائیداد گاڑیوں پر قبضہ کر لیا گیا. میں نے ضمانت کروا لی ہے. میں تحقیقات میں شامل ہو کر بے گناہی ثابت کروں گا. سماجی شخصیت علی عمران ہتھیانہ نے کہا کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون رانا احمد علی کا قتل قابل افسوس ہے, مگر کسی بے گناہ کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا. احمد علی صاحب میرے بڑے بھائی تھے, مجھ سے بہت پیار تھا, میرا ان کے ساتھ بہت پیار تھا. ہمارا بڑا ایک فیملی والا صاحب تھا. نوید چھوٹا بھائی بنا ہوا ہے میرا, میں نے بنایا ہوا ہے ابھی تک بھی. بچے ان کے میرے اپنے بچے ہیں. تو میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ جو مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ میں برداشت پتہ نہیں کیسے کر کے پھر رہا ہوں کہ جو مجھ پہ الزام لگا ہے. یہ قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے, میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا اس قتل کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف پھنسایا جا رہا ہے. تحصیل گمبٹ میں بارش کی وجہ سے گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ کی چھت کا حصہ گر گیا. ہسپتال کی چھت کا حصہ گرنے سے پانی وارڈز میں داخل ہو گیا. آئی سی یو میں داخل مریض خواتین کو ورثہ اپنی مدد آپ کے تحت وارڈ سے منتقل کر رہے ہیں. ہسپتال کی چھت گرنے سے آئی سی یو وارڈ میں داخل مریض خواتین اور بچوں کو اپنی مدد آپ کے تحت دیگر وارڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے. بارش کا پانی ہسپتال کے دیگر وارڈ میں بھی داخل ہو گیا. جہلم سے مرزا عبدالجبار گجر کی رپورٹ کے مطابق جہلم ہر سال کی طرح اس سال بھی سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے باغ محلے کے عرفان نامی شہری نے گھر کی 3 خوبصورت بیل محبت سے پال کر اللہ کی راہ پر قربان کرے گا. خوبصورت بیلوں کو باغ محلے کے ارد گرد چکر لگایا جا رہا ہے. مزید سنیے انہی کی زبانی. سر یہ پالتے ہیں ہم, یہی ہوتی ہے ان کی تقریباً ونڈا شنڈا ہو گیا, روٹیاں تقریباً ایوریج ہے ان کی جو ایک ہفتے کی ہے جو اس کی خوراک کے پرائز ہے نا وہ تقریباً 40,000 کے اراؤنڈ پہ. جب اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کا؟ سر شوق سے پالتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ساتھوں سے الحمدللہ پیار سے رکھا ہوا ہے انہیں کوئی. تو ہر سال کی طرح کتنا کے جی گوشت ہوتا ہے ہر بیل؟ سر یہ تو قربانی کے راہ پہ اس کی کیا بات کروں, جو اللہ کے نصیب میں ہمارے کیا میں وہی. ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد سلیم کا عید الاضحیٰ پر چاروں اضلاع میں فل پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کے احکامات. ریجن بھر میں 1378 مقامات پر نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات کے لیے 2929 پولیس افسران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. ریجنل پولیس آفیسر محمد سلیم کے احکامات کی روشنی میں ریجن کے چاروں اضلاع ڈیرہ ڈی جی خان, لیا, مظفر گڑھ اور راجن پور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈی جی خان میں 364 مساجد, 5 کھلے مقامات, مظفر گڑھ میں 573 مساجد, 5 کھلے مقامات, راجن پور میں 230 مساجد, 8 کھلے مقامات اور لیا 201 مساجد سمیت ریجن بھر میں 1378 مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوں گے, جن کی سیکیورٹی کے لیے 21 ٹی ایس پی, 13 انسپیکٹرز, 175 سب انسپیکٹرز, 293 اے ایس آئی سمیت
2929 पुलिस अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे, जबकि उनकी मावनत के लिए 31 क्विक रिस्पांस फोर्स की टीमें भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। ईद उल अज़हा के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 348 CCTV कैमरा चात, 1172 मेटल डिटेक्टर और 26 वॉक थ्रू गेट इस्तेमाल किए जाएंगे। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने ज़िले सरबराहान को हिदायत जारी की कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र गैर मुल्की खसूसन चीनी शहरियों, अहम तनसीबात और मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए। तमाम DPOs ईद उल अज़हा के सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के जिम्मेदार होंगे। ईद उल अज़हा के इज्तिमात में मसाजिद, तमाम बारगाहों, खुले मकामात पर दाखिले के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल किया जाए। तमाम शुरका को बॉडी सर्च और मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। ईद उल अज़हा के बड़े इज्तिमात पर पार्किंग का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाए। ईद उल अज़हा और ईद की छुट्टियों में अहम मकामात, तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स, मसरूफ़ शहरात और मार्केटों की सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जाएँ। ईद त्यौहार की मुनासबत से शहरात पर ट्रैफिक के इजाफी लोड के पेश नज़र ख़ुसूसी इक़दामात किए जाएँ। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए शौराहों पर ट्रैफिक की इजाफी नफरी तैनात की जाए। मुसाफिरों की आमदरफ्त को महफूज बनाने, हादसात की रोकथाम के लिए कौमी शहरात पर ज़िले पुलिस और एलर्ट फोर्स की गाड़ियाँ मौसर गश्त करें। शहरों के दाखिली खारजी रास्ते, बैनुल सूबाई बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग और एंट्री पॉइंट्स पर जदीद साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। मंशियात ख़ुसूसन मार्टन मंशियात, आइस, शीशा, शराब की खरीदो फरोख्त, इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाए। पतंगबाजी और वन व्हीलिंग के वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। चारों DPOs अपने दफातर में सिक्योरिटी इंतज़ामात की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम कायम करे, जो RPO ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम के साथ जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुंसलिक होगा। तमाम अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाए जाएँ। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बाहम कोऑर्डिनेशन कायम रखा जाए। खबर है शोरकोट से। ईद उल अज़हा के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी शोरकोट और मुकामी इंतजामिया की तरफ से शहर को साफ सुथरा रखने के लिए और सिक्योरिटी के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए हैं, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मोहम्मद फजल अब्बास ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी शोरकोट चौधरी तारिक जावेद कंबो के हमरा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामात का जायज़ा लिया। शहरियों को आगाही पम्फलेट और अलाइशों के लिए 200 किलोग्राम से ज़ायद के शॉप पर तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट CEO म्युनिसिपल कमेटी और अमला ईद के अयाम में अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। शोरकोट शहर को 3 सेक्टर्स में तकसीम किया गया। हर सेक्टर में 2-2 पॉइंट बनाए गए, जहां म्युनिसिपल कमेटी शोरकोट का अमला ईद के दिनों में मौजूद होगा। शहरी अपनी अलाइशें उनके पास जमा करवा सकते हैं और किसी भी शिकायत की सूरत में इन पॉइंट्स पर फौरी राब्ता कायम किया जा सकता है। शिकायत का अजाला फौरी किया जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से कायम किए गए पॉइंट्स पर अलाइशों के लिए शॉपर भी दस्तयाब होंगे। अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए पतन रोड शोरकोट पर इंतजामात किए गए हैं। ईदगाहों की सफाई और सिक्योरिटी को चेक करने के लिए ईदगाहों और अमाम बारगाहों के विजिट भी किए गए।